لیکن بات میں ختم کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ میدان محشر، اس پہ بات پوری ہوگی، سب کی توجہ، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں آپ کو۔ میدان محشر ہے قیامت، بلکہ جو مصیبت کا اینڈ ہوتا ہے اسی کو قیامت کہتے ہے نا، یہی ہے نا قیامت، یعنی قیامت میں بھی ایک قیامت ہے، حشر میں بھی ایک حشر ہے۔ قیامت کیا ہے اس کو صرف سوچو اور غور کرو، سب غور کریں۔ یہ جو یہاں پر ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ وہاں جو ہوگا دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر ہم تو یہ کریں گے اور ہم تو وہ کریں گے، میں کہتا ہوں سب کر لینا، لیکن پہلے حدیث سن لو۔ میدان محشر کیا ہے؟ میدان محشر یہ ہے کہ جہاں جبریل امین جو آج سب سے زیادہ بلندی پہ رہتے ہیں، سدرۃ المنتہا، اس سدرہ پہ رہنے والے جبریل بھی اللہ سے کلام کرنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔ قرآن لانے والے جبریل، اور جبریل کس بزرگ کا نام ہے؟ فرشتوں میں وہ رسول ملائکہ میں ہے، اور سید الملائکہ جبریل۔ ایک اور اعتبار سے ان کا تعارف سن لیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ہستی بتاؤ جو ہر نبی کا صحابی ہو، کوئی ایسی ہستی بتاؤ جو ہر نبی کا صحابی ہو، تو آپ بے تکلف حضرت جبریل امین کا نام لے لیجیے گا، کیونکہ جبریل ان وہ آنکھ والی ہستی ہے جس نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا اور جان عیسیٰ کو بھی دیکھا، محمد الرسول اللہ سب کو دیکھا، بار بار دیکھا، انبیاء کے پاس آتے رہے جاتے رہے، یہی ہے نا جبریل علیہ السلام۔ آپ غور فرمائیں، اس سے بڑی بات اب کوئی ہو سکتی ہے؟ فرشتوں کا سید۔ ایک بات اور، سید صاحب حضرات بھی توجہ فرمائیں، بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، چونکہ میں ان کا خادم ہوں، ان کا چھوٹا بھائی ہوں، اس لیے ان سے بھی کہتے ہیں۔ انسانوں کے جو سید ہیں ان سے بھی توجہ، فرشتوں کا سید ہے، فرشتوں کا سید الملائکہ، اور فرشتے سب معصوم ہیں، ان معصوموں میں جو سید ہے، معصوموں کا سید، سید الملائکہ، سدرۃ المنتہا کے مکی حضرت جبریل علیہ السلام، میدان محشر میں اللہ رب العزت ایسے غضب اور جلال کا اظہار کرے گا کہ جبریل بھی خدا سے کلام کرنے کی ہمت نہیں کرے، اور کوئی فرشتہ اللہ سے کلام نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی اس وقت تو خدا سے بات کرنے کی ہمت نہیں فرمائیں گے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان، میں نے خود نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں اگر آیت نہیں پڑھوں گا آپ واویلہ کرو گے کہ گستاخی کر کے چلا گیا، اور پھر اگر یہ چھوٹی سی کٹ کے بٹ گئی تو پھر خدا جانے کیا قیامت ہوگی۔ اس لیے کہ شوق تو یہی ہے نا، لیکن میں قرآن پڑھا، اللہ فرماتا ہے سورۃ النبا کی آخری آیتوں میں شکایت ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اس دن جبریل اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ یہاں پہنچ کر 1857 کے بعد کے فرقے اچھلنے لگے کہ دیکھو کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ ہم نے کہا الا من اذن کس چیز کا نام ہے؟ کوئی نہیں کر سکے گا الا، مگر کوئی ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ من اذن، جس کو اجازت دی جائے گی۔ کوئی کلام نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ کلام کرنے کی اجازت دے گا، اور وہ کون ہوگا؟ جو معصوم ہوگا، اجازت یافتہ ہوگا، اسی کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا مگر خدا جس کو اجازت، اور وہ اجازت یافتہ کون ہے؟ جس کے سر پر شفاعت کا تاج رکھا گیا ہے، جو شافع یوم النشور ہے۔ ہاں بلکہ میرے امام نے تو یہ کہا، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا اللہ۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوا، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوا۔
جو ہماری شفاعت کرے. اور ایک مقام پہ کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. اور ایک مقام پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ اللہ یہ اختیار دے گا جب کوئی نبی کلام نہیں کر سکیں گے سب نبیوں کی زبان پہ ہوگا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. طویل داستان ہے اس کی طرف نہیں جاتا. اصل میں کیونکہ مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے اور ابھی ایک عنوان کا اور اضافہ ہوا تو اس لیے میں بات کو پوری کرتا ہوں لیکن بات کروں گا. آج کل میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شاعر کا کہ فلاں مشاعرے میں وہ غزل پسند آ گئی تھی آج اور پڑھ دیجئے تو پھر وہ پڑھنا پڑتی ہے. لیکن یہ کوئی غزل کی محفل نہیں ہے مگر پھر بھی میں دلوں کا بہت احترام کرتا ہوں. آپ نے سن لیا ہے کہیں تو پھر میں اس کو دہرا دوں گا کوئی بات نہیں. اور یہ تو میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے. اللہ کرے کسی کا دل خوش ہو. لیکن بات میں پوری کر رہا ہوں توجہ فرمائیں کہ جب انبیاء کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری فرشتے کلام نہیں کر سکیں گے اس وقت آسرا ایک ہی ہستی کا ہے سہارا ایک ہی ہستی کا ہے. کون سی ہستی کا؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. مغفرت سب کی ہونی ہے حضور کے وسیلے سے. اور اتنا سن لے حدیث ہے بار بار آپ آواز کم کر رہے ہیں تھوڑا اس کو کھول دے ایک مرتبہ. میں شکایت کرنے کا عادی نہیں معاف کر لیجئے گا لیکن تھوڑا سا آواز کھول دے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب آواز کم ہوتی ہے تو مائک جب میں ہاتھ میں لے لیتا ہوں پھر اس پہ بھی ہاتھ میں لے کے قریب کرتا ہوں تو مائک والا بھیا اپنا مائک بچانے کے لیے پھر آواز کم کرتا ہے. ایسا مت کریں. ارے تیرا مائک اڑ جائے گا میرے رسول کی محفل میں اللہ اس سے بہتر تجھے ترقی عطا کرے گا. لیکن سن تو لے بھیا آپ بھی سن لے. بار درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی کلام نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں دم نہیں مار سکتا. سب وہاں حال یہ ہوگا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. باپ بیٹے سے بھاگے گا بیٹا باپ سے. ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی. بیٹا ماں سے رشتہ توڑ کے بھاگتا نظر آئے گا. ہمہ ہمی کا ماحول ہوگا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. وہ حدیث مشہور ہے مسلم شریف میں بہت کثرت سے روایت کی گئی ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. وہ حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے. وہ حضرت موسیٰ کے پاس. وہ حضرت ابراہیم کے پاس. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور حضرت عیسیٰ کہیں گے آج میں بھی تمہاری شفاعت نہیں کروں گا آگے جائے. وہ ہستی کون ہوگی؟ وہ محمد الرسول اللہ کی ہستی. حضور کی ذات ایک ذات ہے. حضور کہیں گے انا لہا انا لہا آؤ آؤ اسی لیے میں ہوں اسی لیے میں ہوں. حضور اس دن شفاعت کریں یعنی جو بھی بخشا جائے گا بخشا جو بھی جائے گا کس کے واسطے سے؟ حضور کے واسطے. آقا علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا خوفناک اور وحشت کا دن ہوگا کہ اس دن ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری ضرورت پڑے گی. حضور علیہ السلام فرماتے امام نے اس کو یوں بیان کیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہوگی. جب کعبہ بنانے والے خلیل کو رسول اللہ کی حاجت ہوگی. آپ مجھے بتائیں خلیل اللہ کو رسول اللہ کی حاجت ہوگی. کعبہ بنانے والے خلیل کو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. خدا کی محبت میں ایسا پیار کرنے والا اللہ سے بندہ جناب خلیل ان کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہوگی. اب بتاؤ سنیو جب خلیل کو کلیم کو نجی کو مسیح کو سب کو میرے نبی کی ضرورت ہوگی ہمیں نہیں ہوگی؟ ہم کیسے شارٹ کٹ میں چلے جائیں گے؟ ہم کیسے بائی پاس سے چلے جائیں گے؟ نہیں جانا تو وہیں سے ہے. تو جب حضور کے پاس آؤ گے یا رسول اللہ میری بھی شفاعت کریں. اب آپ تو کہہ رہے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں ہم تو حضور کے امتی ہیں ہمیں کیسے نہیں بخشا جائے گا؟